الحمد للہ الذی انزل القرآن وہدانا به الى عقائد الایمان واظہرنا ھذا الدین علی سائر الادیان والصلاة والسلام الاتمان فی کل حین وآن وعلی سید ولد عدنان وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ ومن تبعہم بإحسان واجعلنا منہم یا منان یا رحمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والقانتین والمقنتین والمؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان ٹی وی کے اسکاٹ لینڈ کے اس پروگرام میں اسلام اور روحانیت کے حوالے سے فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور آپ کے سامنے رجا اور تمنا کے ٹاپک پر جو ہے وہ لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کو رب کے بارگاہ میں پیش تو ہونا ہے، آپ کو بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، حشر میں آنا ہے، رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ مجھے بھی ہونا ہے، ذیشان بھائی کو بھی ہونا ہے، اسکاٹ لینڈ والے تمام لوگوں کو ہونا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں آنا ہے، رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب ایسی صورت میں ایسا کیا کریں کہ ہم جب رب کے بارگاہ میں جائیں تو ہم پر مہربانیاں ہی مہربانیاں ہوں، اور ایسی صورت میں ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہو۔ اس کے لیے قرآن میں جو آیت میں نے دوسری دفعہ یعنی اگلی دفعہ جو پڑھی اس کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں، آگے پہلی دفعہ جو پڑھی اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو فرمایا اس کو دو کام کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں اگر وہ دو کام کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال کی مہربانیاں ہی مہربانی ہوگی، اور وہ اپنے رب سے ملاقات اس کی بڑی اعلیٰ ہو جائے گی۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ فلیعمل عملا صالح، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ ظاہر وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہے خالق، ہم ہیں مخلوق، وہ ہے مالک، ہم ہیں مملوک، وہ ہے قادر، ہم ہیں محتاج، وہ ہے حاکم، ہم ہیں محکوم، اور اس کا جو حکم ہے اس حکم کی اتباع کرنا ہم پر ہے لازم۔ اور جب ہم اس کی حکم کی نافرمانی کریں تو اس کے سامنے جاتے وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ برا حال ہوگا یقیناً، چونکہ اگر آپ اپنے استاد کی اگر بات کو نہ مانیں تو آپ کو وہاں جاتے بھی خوف ہوگا، اور اگر آپ اپنے مرشد کی بات نہ مانیں تو آپ کو وہاں جاتے ہی خوف اور برا لگے گا، آپ کو خوف ہوگا۔ مگر اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے استاد کی فرما برداری کی ہو، اپنے مرشد کی بات مانی ہو، اور جیسا جیسا استاد نے، باپ نے، ماں نے، مرشد نے، بڑے نے جو حکم دیا اور آپ نے مانی ہو، اس میں نہ آپ نے اپ اینڈ ڈاؤن کیا ہو، بالکل ایک لمیٹیشن کے مطابق چلے ہو، تو اس صورت میں آپ کو خوف نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی، منہ نہیں چھپائیں گے، بلکہ جاتے وقت خوشی ہوگی کہ بھائی میں اب وہاں جا رہا ہوں، میں نے ان کی پوری بات مانی ہے، اب تو مجھے بونس ملنا ہے، مجھے پوری اجرت ملنی ہے، مجھے اس کا جو ہے صلہ ملنا ہے۔ تو اب یہاں اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے دو باتیں کو اپنائے۔ پہلے فرمایا فلیعمل عملا صالح، پہلا تو یہ ہے کہ وہ عمل صالح عمل کرے۔ دوسرا فرمایا کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی شرک نہ کرے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، پہلے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ شرک ہے کیا چیز۔ شرک جو آج ہمارے دور میں ہمارے معاشرے میں ہر بات پر شرک کا فتویٰ لگا دی جاتا ہے، شرک ہے کیا چیز اس کی بھی وضاحت میں کرتا چلوں گا۔ پہلی بات ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کا ہونا کثرت روایت نہیں ہے، یعنی کسی نے احادیث کی روایتوں کو کثرت سے جمع کیا، قرآن کی آیتوں کو کثرت سے جمع کیا، یہ جمع کیا وہ جمع کیا، یہ علم نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا ہی اس کے پاس ہو مگر اس پر وہ عمل کرے اور سنت کے مطابق رہے۔
تو ایسی صورت میں وہ بڑے تھوڑا ہی علم ہو مگر اس پر وہ عمل کرے اور سنت کے مطابق رہے تو سمجھو کہ صحیح معنی میں وہی عالم ہے۔ خالی روایت آنا اور اس پر عمل نہ ہو، سنت کے مطابق چلا نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب تب ہوگا جب اس کے اندر جو ہے یہ بات ہو کہ بھلے تھوڑا علم ہو مگر جو علم ہے اس پر عمل ہو، اور عمل کے بعد اس سنت کے مطابق چلے تو وہ صحیح معنی میں عالم کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل جب ہوگا تبھی جا کر بندہ کامیاب ہوگا اور سکسیسفل ہوگا، ورنہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی علاج ہوتا ہے، اور دل کا علاج، جب دل پر جو بیماری لگتی ہے اس کی علاج کے لیے کچھ باتوں کو اپنانا پڑتا ہے، تب جا کر دل کا علاج ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماری یہ نہیں کہ ہارٹ پیشنٹ نہیں، بلکہ یہ دل وہ چیز ہوتا ہے کہ یہ دل اگر صحیح ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے پورے جسم میں ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو، اذا صلحت صلح الجسد و اذا فسدت فسد الجسد، کہ اگر وہ ٹھیک تو سب ٹھیک، اور پورا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب۔ اور وہ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا آپ نے کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی یہاں، یہ دل ہی سارا مرکز ہے۔ اب یہ دل بیمار ہو جائے تو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کو اپنانا ہوگا۔ اور آج کے دور میں سننے والے آپ میں بھی تقریباً 99 افراد جو ہے 99.9 جو ہے تقریباً ہر بندہ جو ہے دل کی بیماری، برائیوں کی بیماری میں ہوگا، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو میرے اندر جو برائی ہے، میری دل جو گناہوں کی اور معصیت میں اور نافرمانی میں مبتلا ہو چکی ہے، مجھے اس سے نجات مل جائے۔ تو آپ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس دل کی بیماری سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کو خالی رکھے، چونکہ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو پوچھا کہ حضرت دل کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ فرمایا جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ پیٹ کو خالی رکھنا یہ حکمت اور دانش مندی سے بڑھتی ہے، اور پیٹ بھرا ہوا ہو تو بندے کو معصیت اور خواہشات کی طلب شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلا یہ ہے کہ بندہ پیٹ خالی رکھے، اگر چاہتا ہے کہ اس کی دل کا علاج ہو جائے، اس کی وہ دل کی دوا مل جائے، دل کی بیماری دور ہو جائے، اس کی وہ معصیت، وہ دل کے اندر جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے، تو ایک یہ کہ پیٹ کو خالی رکھے۔ اور رمضان بہترین موقع ہے کہ اس رمضان المبارک میں بندہ اپنے آپ کو لمٹ میں رکھے، سحری بھی مختصر رکھے، افطاری بھی مختصر رکھے، نہ بہت کثیر کھائے کہ یہاں تک کہ وہ خالی نام کا روزہ تھا، حقیقت کا وہ روحانی وہ غرض، وہ روحانی اس کو وہ درجات، یہ روحانی اس کو فوائد حاصل نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ تو پہلا آپ فرماتے پیٹ خالی رکھے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بندہ کو چاہیے کہ قرآن پر تدبر کرے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھ لینا، افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہمارے یہاں قرآن پاک کو پڑھنا بالکل قلیل ہو گیا، یہاں تک کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گر در سے قرآن تم نے چھوڑا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ساری دنیا میں جو مسلمان تباہی کی طرف ہیں، خواری کی طرف ہیں، آج بلندی سے پستی کی طرف آ گئے ہیں، ہر جگہ مسلمان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کی وجہ قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی دامن قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ اور آپ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ قرآن وہ ہے کہ قرآن پر تدبر کرو، تدبر کرنے پر یہ دل کی یہ دوا ہے اور دل کی بیماری کا بہترین علاج ہے۔ اب پہلا تو یہ کہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا سلسلہ قلیل، دوسرا اگر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے تو تیجے میں پڑھ لیا، 10ویں میں پڑھ لیا، 40ویں میں پڑھ لیا، برسی میں پڑھ لیا، رمضان کا آیا موقع اس میں پڑھ لیا، تو یہ پڑھ لیا صرف ہو گیا، باقی آگے اس پر غور و فکر ہی نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے تھوڑا سا خطاب کیا، وہ خطاب سن لیا، جمعے میں آخر میں لیٹ آئے اس میں بھی تھوڑا سا سن لیا، کبھی کہیں محفل ہوئی تو تھوڑا سا سن لیا، سن بھی لیا،
تو اصل ہے سننا یا پڑھنا، پھر اس پر غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس پر غور کرنا۔ چونکہ جب بندہ غور کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے حقائق آشنا ہوتے ہیں، ورنہ سرسری چلتا جاتا ہے تو حقائق اس کے سامنے نہیں کھلتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ دل کی دوا ہو جائے تو اس کو چاہیے پیٹ خالی رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک پر تدبر کرے۔ تیسرا فرماتے کہ راتوں کو نمازوں کو پڑھے، یعنی تہجد کی نماز کو پڑھے۔ یہ لاڈلی نماز ہے، یہ لاڈلی نماز ہے۔ بندہ تھوڑی دیر کے لیے، آج تو رمضان کا موقع ہے، اس میں تو بندہ کوشش کر لینا چاہیے نا، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 2 رکعت نفل تہجد کا پڑھنا دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ دینے سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ ہے۔ اب بندہ سحری میں اٹھے اور کھائے پیے چائے سب کچھ کرے، مگر اس کے باوجود وہ صرف 2 رکعت نفل کے لیے ٹائم نہ نکالے، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ لہٰذا کوشش کرے کہ اس کی روٹین بنائے۔ رمضان کا تو ویسے ہی سحری کا موقع بہترین مل جاتا ہے، تو رمضان میں تو بنائے، مگر رمضان کے بعد بھی ایک ایسی روٹین بنائے کہ سحری کے ٹائم پر بندہ اٹھے، اور اس وقت اٹھ کر اور بندہ جو ہے وہ سر بسجودی کرے، رب کے بارگاہ میں آنکھوں سے اشک باری کرے، اللہ کے بارگاہ میں روئے۔ چونکہ حضور فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک جو آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے وہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جب راہ خدا میں بندہ جہاد کرتا ہے تو جو خون کا قطرہ گرتا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے کہ ظاہر کی طہارت پانی سے ہوتی ہے اور باطن کی طہارت آنکھوں کے آنسو سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے راتوں کو اٹھنا اور گڑ گڑانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ صالحین کی صحبت کو اپنائیں، چونکہ الصحبت مؤثرہ، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ چونکہ اگر کوئی بندہ اچھوں کی صحبت میں رہے گا، چونکہ صحبت صالح ترا صالح کنت و صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے اور بری کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھیں، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسا صحبت ملے گا، جب آپ شرابیوں کی دوستی میں بیٹھو گے تو آہستہ آہستہ آئے گا، چلو تھوڑا چکھ تو لو، دیکھتے ہیں کیسا ہے، 1 آدھ گھنٹ پیے گا، پھر آہستہ چسکا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ حالت ہوگی کہ شرابی اور نشے اور عیاشی میں لگ جائے گا، اور ایک بندہ ذکر اذکار والے کے پاس بیٹھے گا، تو اس صورت میں جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ کچھ دل میں خواہش ہوگی کہ چلو یہ میں بھی بیٹھ جاؤں، تھوڑا سا میں بھی ذکر کروں۔ اس لیے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ تب کامیاب ہوتا ہے جب بندے کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو نماز پڑھیں۔ اور پھر فرمایا ایک یہ ہے کہ سحری کا جب ٹائم ہو اس وقت رب کے بارگاہ میں دعائیں گڑ گڑا کر کریں، رب کے بارگاہ میں جب دعائیں کرے وہ گڑ گڑا کر کرے اور اشک باری سے کرے، اور جب بندہ اضطراری انداز میں بے چین ہو کر اور تضرع اور عجز و انکساری میں دعا کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، قلب اس کا جو ہے اپنے دل کے راز کو واضح کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھکاریوں کی طرح دستے دراز ہوتا ہے، اور بندہ اپنے رب سے کامل امید رکھ کر جب دستے درازی کرتا ہے تو رب اس کے حاجتوں کو پوری کرتا ہے، بلکہ اپنے اس بندے کی اوقات سے بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دل کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھے عمل کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کریں۔ اب شرک ہے کیا؟ اصل میں شرک کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بندہ واجب الوجود سمجھے، کہ واجب الوجود سمجھے کہ اس کا واجب الوجود کا معنی اس کا ہونا لازم، اللہ کی ذات وہ ہے جس کا ہونا لازم ہے، اور یہ وہ ہے۔ اگر کسی اور کے لیے سمجھے کہ اس کا ہونا لازم ہے، واجب الوجود سمجھے، تو پھر شرک ہو جائے گا۔ ہم کسی کو واجب الوجود نہیں سمجھتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات واحد ہے اور وہی واجب الوجود ہے۔ دوسرا، کسی اور کو اللہ کے علاوہ ازلی سمجھے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کسی اور کو سمجھے، تو اس صورت میں شرک ہوگا۔ جبکہ ہم جو ہے وہ کسی کو بھی ہمیشہ نہیں سمجھتے، وہی اصل میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک ازلی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ازلی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ازلی نہیں ہے۔ واجب الوجود بھی اللہ کی ذات ہے، ازلی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسرا، اگر یہ صفت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھا جائے تو شرک ہوگا، وہ ہے مستقل بالذات، یعنی جو کچھ بھی وہ ہے اس کا ذاتی ہے،
دیکھیے اللہ رب ذوالجلال کو بھی علم غیب ہے، اللہ کے نبی کو بھی علم غیب ہے، مگر اللہ کا جو علم غیب ذاتی ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کے نبی کو جو کچھ بھی تصرف ہے، جو کچھ بھی علم غیب ہے، وہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کے پاس علم غیب ہے، وہ ذاتی ہے، جو کچھ بھی تصرفات ہیں ولی کے پاس یا نبی کے پاس اس کا ذاتی ہے، تو شرک ہوگا۔ جبکہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا ذاتی ہے۔ غوث پاک بھی اگر تصرف کر رہے ہیں، حضرت بابا فرید بھی تصرف کر رہے ہیں، میرے آقا بھی تصرف کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے، اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک ہے کہ مستقل بذات اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھو گے تو شرک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، مستحق بالعبادت سمجھنا، یعنی عبادت کا مستحق سمجھنا۔ ہم کسی کو بھی اللہ کے علاوہ مستحق بالعبادت نہیں سمجھتے۔ عبادت کے لائق اگر ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جس کی عبادت کی جائے گی، جس کی پوجا کی جائے گی۔ بتوں کو جو کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ساتھی سمجھ کر ان کو پوجتے ہیں، جبکہ ہم کسی کا ہم پوجتے نہیں ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات خدا نہیں ہے، پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کوئی کیا جانے کیا ہو۔ تو اب یہاں پر قرآن فرماتا ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بندہ اچھے عمل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے۔ اب دوسرا جو آیت مقدسہ اللہ نے فرمایا، من کان یرجو لقاء اللہ، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ سے ملاقات جو ہے اس کی جو مدت ہے وہ البتہ آنے والی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ملنا تمہارے لیے آنے والا ہے، تم کو مجھ سے ملنا ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے۔ اب یہاں جو بندہ اچھا ہوگا، جس نے اچھے عمل کیے، اس کو بڑی خوشی ہوگی، اور اس کو بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے رب سے ملنا ہے، میں رب سے ملاقات کروں گا، اور اس حوالے سے وہ بڑی خوشی کرے گا، اظہار کرے گا، وہ کرے گا۔ اور جو بندہ اگر جو ہے اچھے عمل نہیں کیے، وہ خوفزدہ ہوگا۔ تو یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں اپنے رب سے اپنے طور پر اچھے عمل کریں، مگر اپنے رب سے ملاقات کے لیے امید بھی اچھی رکھیں۔ جس طرح حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کے وفات کا وقت آیا تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے سکرات کے وقت میں لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، میرے سامنے باتیں نہ کرو اور مجھے رب کی طرف متوجہ رہنے دو، جس رب نے مجھ پر بے شمار نعمتیں کی، جو نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں کی۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے اس سکرات کے وقت میں جب یہ تصور کرتا ہے میرے رب نے اتنی نعمتیں دیں، اس وقت اس کا تصور رب کے ساتھ ایک اپنے امید بنتی ہے، اور ایک امید بنتی ہے اپنے رب کے لیے، ایک رجا ہوتی، ایک امید ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، جیسا مجھ سے وہ امید رکھتا ہے، ویسے ہی وہ مجھ کو پاتا ہے۔ تو بندہ اپنے رب سے ایک امید رکھتا ہے، اسی حساب سے چلتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بہقی شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، دنیا داری میں تھا، نمازوں میں غفلت کرتا تھا، عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، غفلت کرتا تھا، مگر جب اس کی وصال کا وقت، بیمار ہو گیا، وصال کا وقت آیا، اس کے ماموں جو تھے وہ آ کر کہنے لگے کہ تمہیں میں سمجھاتا تھا کچھ اچھے عمل کر لو، کچھ عبادت کر لو، اب جانے کا وقت آ گیا اور اب تم پچھتا نہیں رہو گے، اب تم کیا جواب دو گے؟ تو اس نے اس سکرات کے وقت میں اپنے ماموں کی طرف دیکھ کر کہا کہ کون ہے؟ تو ماں کھڑی تھی، ماموں نے کہا یہ ماں ہے۔ کہنے لگے بات بتائیے ماموں جان، اگر میری ماں، میں اس کی نافرمانی کروں، جس بات کا وہ کہے میں نہیں کروں، جس بات کو وہ کہے کرو میں نہیں کروں، تو کیا میری ماں مجھے جلا دے گی؟ کہا نہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کی ایک محبت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس محبت کے ناطے وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ کچھ بھی ہے میری ماں ہے نا، محبت کرتی۔ کہا یہ ماں، میں تو غلطی بھی کر لوں تب بھی ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے تکلیف نہیں دے گی، مجھے جلائے گی نہیں، میری ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کر رب مجھ سے محبت کرتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے، مجھے امید ہے کہ میرے گناہ کو نہیں اپنے رب رحمت کو دیکھے گا۔ یہ کہا اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اس کے بعد وہ شخص جو تھے، ان کے ماموں جن کا نام جعفر تھا، وہ کہتے ہیں بہقی شریف میں آتا ہے کہ ان کی قبر میں لے گئے اس نوجوان کو، قبر میں جب دفنانے لگے تو دیکھا قبر اندر وسیع ہو گئی، بہت وسیع ہو گئی۔ تو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیگر سے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو ایسی وسیع؟ کہنے لگے ہاں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، قبر بہت وسیع ہو گئی ہے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ اس بندے کی اپنے وقت سکرات
یہ جملہ جو تھا، اس جملے نے اس پر اتنی مہربانی کر دی کہ اللہ نے اس کو اپنے رب سے ایک امید تھی کہ یہ رب اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اسی امید کی وجہ سے اس کی سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں آتا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کے لیے اچھی امید رکھے، اور اچھی امید رکھے۔ اب یہ اس کو جو امید کو جو ہے نا، اس کو جو ہے صوفیہ کہتے ہیں، اس کو لفظ رجا کہا جاتا ہے، یعنی امید کو رجا کہا جاتا ہے۔ اب یہ امید کے بارے میں مختلف اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی دو صفت ہے، ایک صفت جلال ہے، ایک صفت جمال ہے، اور ظاہر اللہ جبار بھی ہے تو اللہ رحمان بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے تو اللہ رؤوف الرحیم بھی ہے۔ تو یہاں دونوں صفتیں ہیں، تو یہاں کہتے ہیں رجا، یہ امید وہ ہے کہ بندہ اللہ کو صفت جلال نہیں بلکہ صفت جلال کو بھی جمالی صفت والی نگاہوں سے دیکھے۔ جب وہ اس کو جمال کی نگاہوں سے دیکھے گا تو اندر ایک امید ہوگی، اور اس امید کے حوالے سے جب بندے کے اندر ایک کیفیت ہوگی، وہی امید کی کیفیت کہلائے گی۔ ایک بزرگوں نے اس کی تعریف میں کہا کہ امید کیا ہوتی ہے، وہ ایک بات یہ لکھی۔ دوسرا یہ بھی لکھا کہ سخی کی کام کیا ہے، کہ سخی نوازتا ہے، اور سخی سے بندہ امید اچھی ہی رکھتا ہے، تو بندہ رب کی ذات سخیوں سے بھی بڑا سخی ہے، وہ سخیوں کا بادشاہ ہے، اور وہ سخیوں میں سب سے بڑا ہے۔ تو جب بندہ اس طرف وہ کرے، تو جب بندہ کسی دنیا کے سخی کی طرف نظر کرتا ہے تو اس سے ایک امید رکھتا ہے کہ یہ مجھے خالی نہیں لوٹائے گا، تو رب کی طرف جب وہ سخیوں کے بادشاہ پر نظر رکھے تو مغفرت کی امید رکھتا ہے، اور جب اس طرف امید رکھتا ہے تو حدیث شریف میں آیا، اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ مجھ سے امید رکھے گا مجھے ویسے ہی وہ پائے گا۔ پھر یہاں رجا اور امید کے حوالے سے صوفیہ نے کہا 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہ مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ خوش آمدید ناظرین، رمضان ٹی وی کے جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کے اس پروگرام اسلام اور روحانیت کے حوالے سے فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور رجا اور تمنا کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے جو لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو اللہ سے ملاقات جو ہے وہ مدت البتہ آنے والی ہے، یعنی رب سے ملاقات کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، مجھے بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایک امید ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو امید ہوتی ہے نا، یہاں ایک ہوتی ہی امید اور ایک ہوتا ہے خوف۔ بندے کے اندر دونوں صفت ہونا چاہیے، خالی امید ہو اور خوف نہ ہو تو بندہ، امید ہو خوف نہ ہو تو عمل سے وہ ہو جائے گا، اور خالی خوف اور امید نہ ہو تو بندہ مایوس ہو جائے گا۔ اگر امید ہے اور خوف نہ ہو تو بندہ عمل نہیں کرے گا، وہ کہے گا امید ہے نا سب کچھ مل جائے گا تو کیا عمل کرنا، اور خوف ہو اور امید نہ ہو تو بندہ مایوس ہو جائے گا کہ ملنا ہی کچھ نہیں ہے تو کچھ کیا کرنا۔ لہٰذا یہاں ہمیشہ بندے کو اپنے رب سے امید بھی رکھنا ہے اور اپنے رب کا خوف بھی رکھنا ہے، تاکہ اس وجہ سے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، یا تو کسی چیز کی جو ہے وہ فائدہ اور اس کو ملے گا، اس کو فائدہ ملے گا تو وہ اس کا شوق سے کرتا ہے، یا بندہ کوئی بھی کام خوف سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے انبیاء کو جو مبعوث کیا وہ بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ یہ بشارت دینا یہ امید کی طرف اشارہ ہے، اور ڈرانا یہ خوف کی طرف اشارہ ہے۔ اور بزرگوں نے ایک مثال دے کر کہا کہ ایک پرندہ جو ہوتا ہے، ایک پر جو اس کا ہے وہ امید ہے، اور ایک پر جو ہے اس کا جو ہے وہ خوف ہے۔ جب یہ دونوں پر ہو تو پھر وہ پرندہ پرواز کر پاتا ہے، اور اگر کسی کا ایک پر جو ہے وہ کاٹ دو پرندے کا، اور خالی دوسرا پر ہو، وہ پرواز نہیں کرتا، اور جب دونوں پر کو نکال دو تو وہ پرندہ بالکل برباد ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے لقمہ بن جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح صوفیہ نے ایک مثال دے کر بتایا کہ بندہ جو ہے اس کا تب ہی وہ بندہ کامیاب ہوگا جب اس کو اپنے رب کے فضل پر امید ہو، اور اپنے گناہوں پر خوف ہو، اور اس بیس پر وہ اچھے عمل کرنے کی سعی بلیغ کریں، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر مہربانیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے، اور اتنا بڑھے کہ وہ بندہ جو ہے وہ
کامل درجے پر پہنچ جائے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ پھر یہاں پر صوفیہ نے کہا کہ یہ رجا، یہ جو امید ہوتی ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندہ جو نیک ہے اور اچھے عمل کر رہا ہے اور اپنے رب سے اس کی ثواب کی امید رکھتا ہے، تو بھئی وہ نیک عمل کر رہا ہے، وہ رب نے جو حکم دیا اچھے عمل کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا، تو وہ اچھے عمل کرتا جا رہا ہے اور اس پر وہ امید رکھتا جا رہا ہے۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ جو گناہ گار ہے، اور گناہ گار ہے، اب وہ بندہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر اپنے رب سے مغفرت کی ایک امید رکھتا ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے، رب کا حکم ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، میں نے توبہ کیا، مجھے امید ہے میری بخشش ہوگی۔ تو یہ امید، یہ گناہ گار اپنے رب سے اس طرح کی امید رکھے کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ تیسرا بندہ ہے جو یہ کہ گناہ گار ہے، برائی کرتا رہتا ہے، توبہ کر نہیں رہا ہے اور امید رکھ رہا ہے کہ میری بخشش آئے گی، تو اس کا وہ امید رکھنا بیکار ہے، اس کی امید رکھنا بیکار ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور پھر رب کی اطاعت کرتے جائے، پھر وہ اپنے رب سے ایک امید رکھے، تو پھر وہ امید قابل قبول کہلاتی ہے، اور یہ رجا اس کی قابل قبول کہلاتی ہے۔ یہ امید کیا ہے؟ اس پر بھی ایک صوفیہ نے بات کری کہ آئندہ کے دور میں کوئی بندے کو کوئی نعمت، کوئی اچھی نعمت ملنے والی ہو، اس نعمت کی ملنے کی خوشی کی کیفیت کو ایک امید کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں صوفیہ نے ایک اور بات کری، فرمایا کہ ایک ہوتی ہے تمنا، ایک ہوتی ہے امید، رجا۔ کہا کہ تمنا وہ ہوتی ہے جو بندہ اندر خواہش رکھتا ہے مگر اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، کاش کہ یہ سب مل جائے، کاش کا وہ مل جائے، بس اس تمنا کو دل میں رکھتا ہے مگر کوشش نہیں کرتا، تو اور سستی اور کاہلی کرتا ہے، تو وہ تمنا اس کے لیے بری ہے۔ اور امید اور رجا وہ ہے کہ بندہ آئندہ اپنی اچھی صفت ملنے کے لیے خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا صوفیہ فرماتے ہیں کہ تمنا مذموم ہے، بری عادت، بری صفت ہے، مگر رجا اچھی صفت ہے کہ یہ اندر ایک امید کو جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے۔ پھر یہاں پر صوفیہ نے ایک اور بات فرمائی، صوفیہ نے کہا کہ جیسے کہ ایک بزرگ سے پوچھا کہ رجا کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ رجا کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی ساری صفات سے نوازا ہے اور اس پر کتنی اس پر مہربانیاں فرمائی ہیں، اور اس نعمتوں پر غور کرنے کے بعد پھر اپنی حالت کو دیکھتا ہے اور اپنے رب کے فضل کو دیکھتا ہے، تو اپنی اس ظاہری دنیا کی اس نعمتیں کثیرہ کو دیکھ کر، اس پر مہربانیاں، تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ جب دنیا پر میرے رب نے اتنی نعمتیں اور اتنی مہربانی کی ہے، تو امید ہے کہ دنیا میں بھی اس نے نعمتیں دی ہیں تو آخرت میں بھی وہ میرے ساتھ بھلائی فرمائے گا۔ اس کی اس حالت کو ایک رجا اور امید کی علامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ بندے کو چاہیے اپنے طور پر کوشش کو بڑھائے اور کوشش کو آگے بڑھاتا چلا جائے، اس پر مہربانیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی کہتے ہیں کہ ایک جگہ سفر سے میں گزر رہا تھا، کہا جب میں سفر سے گزر رہا تو دیکھا ایک جنازہ اس کو لایا جا رہا ہے، اور جنازہ ایسا ہے کہ جنازہ جو ہے نا، اس کو جب لایا جاتا ہے تو 4 افراد اس کو کندھا دیتے ہیں۔ دیکھا افراد، 3 مرد اس کو کندھا دے رہے ہیں اور ایک طرف عورت اس کو کندھا دے رہی ہے۔ تو کہا کہ جب عورت اس کو کندھا دے رہی ہے تو اس صورت میں مجھے تعجب ہوا کہ اور کوئی مرد نہیں ہے، یہ بیچاری عورت اس کو کندھا دینے کے لگا۔ میں نے اس عورت سے کہا ہٹو، اور میں نے جو ہے کندھا دیا، قبرستان لے گیا، قبرستان لے جا کر اس کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ عورت کو میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مخنث ہے، یہ مخنث ہے۔ اور کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو اپنے علاقے والے جو ہے وہ سب سے زیادہ بیکار سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور اس لیے جو ہے کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اب جب مر گیا تو کسی کو اس کی احساس نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ اس کو جو ہے جنازہ اٹھانے کے لیے اور میت اٹھانے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ یہ 3 افراد بڑے مشکل سے جمع ہوتے، میں ایک ماں، میں نے کندھا دیا کہ کسی طرح پہنچاؤں۔ تو حضرت جو ہے عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنے طور پر جو اس سے مالی مدد ہو سکتی اس کی، وہ میں نے کی اور اس کو روانہ کیا۔ جب روانہ کیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نوجوان آیا اور بڑا خوش اور حشاش اور بشاش ہے۔ تو جب اس کو خوش اور حشاش اور بشاش کیفیت میں دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں وہی ہوں جس کا آج جنازہ پڑھا، وہی مخنث ہوں۔ مگر یہ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا رب نے مجھے بخش دیا۔ مجھے حیرت ہوئی
جس کو علاقے والے اس کو کم تر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، جس کا یہاں تک کہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ مجھے حیرت ہوئی تو کہا، میں نے پوچھا کس وجہ سے بخش دیا؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کے بارگاہ میں لے جایا گیا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے لوگ حقیر سمجھتے تھے، تیرے اندر جو ہے وہ یہ کیفیت تھی، تو تجھے ان سے کوئی امید نہیں تھی، مگر تجھے ہم سے ایک امید تھی، اس لیے ہم نے تیری بخشش کر دی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ذلت و رسوائی اندر سے بندے کو دنیا کے حوالے سے نا امید کرتی ہے، دنیا کے حوالے سے دنیا داروں سے نا امید کر دیتی ہے، اور بندہ دنیا اور دنیا داروں سے ایک طرف ہو جاتا ہے، اور رب تعالیٰ سے جو ہے وہ امید بنا کر بیٹھ جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس پر مہربانیوں کو سلسلہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت جو ہے وہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے سے جو ہے نا وہ کچھ افراد گزرے، اور وہ نوجوان گانا بجا رہے ہیں، وہ میوزک بجا رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، اور ایسے وہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ حضرت معروف کرخی اتنی بڑی شخصیت، حضرت سری سقطی کے بھی مرشد، اتنے بڑے اللہ کے ولی، جن کے بارے میں حضرت سری سقطی کو آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ سے اگر کوئی بات منوانی ہو تو میرے نام کی قسم دے دینا، اللہ تعالیٰ وہ بات مان لے گا۔ معروف کرخی وہ شخصیت جن کے مزار پر حضرت غوث پاک خود جاتے تھے، یہ وہ شخصیت کہ جن کے مزار کے سامنے بیٹھ کر غوث پاک نے چلہ کیا، اب ان کے سامنے وہ نوجوان میوزک بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت ان نوجوانوں کے لیے بد دعا کرو جو آپ کا بھی ادب نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ جس طرح ان کو دنیا میں تو انہیں خوشحال رکھا ہے، اسی طرح ان کو قیامت میں بھی اور آخرت میں بھی خوشحال رکھنا۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو آپ سے بد دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ تو دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ظاہر خوشحال تب ہوں گے نا جب دنیا میں یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، جب توبہ کریں گے اور رب تعالیٰ کی مہربانی ہوگی تبھی تو وہاں خوشحالی ہوگی۔ اور واقعی میں حضرت معروف کرخی کی دعا کا نتیجہ ہوا کہ وہی لوگ آئے اور معافی مانگی اور توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائی۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے رب سے امید بھی رکھنا چاہیے، اور اس طرح جو ہے وہ پلاننگ بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم اگر کسی بزرگ کے پاس جائیں اور بزرگ کے پاس جا کر ہم جو ہے وہ فلاں کے لیے بد دعائیں کروائیں، فلاں کے لیے کروائیں۔ بزرگ کا انداز نرالا ہوتا ہے، ان کا دل کشادہ ہوتا ہے، بڑی حکمت کے چشمے ان کے سینے میں ہوتے ہیں، وہ بڑی حکمت و تدبر سے چلتے ہیں، اور وہ رب تعالیٰ سے ہر ایک کے لیے اچھی امید رکھتے ہیں، اور اس اچھی امید کے مطابق وہ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کا سلسلہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھیے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد، اور یہ تھا کہ آپ سفر بھی فرماتے تھے۔ اچھا، بزرگوں کا سفر اور ہمارے سفر میں بھی بڑا فرق ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، اور نفس کو خوش کرنے کے لیے، اور اس طرح کے بھئی قدرت کے نظارے دیکھ کر ہماری جو ہے وہ نفس خوش ہو جائے، ایک لذت مل جائے، قرار مل جائے۔ مگر بزرگوں کا سفر ایسا ہوتا تھا کہ وہ نکلتے تھے اور مختلف بزرگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور وہاں بزرگوں سے ملاقاتیں کر کے ان سے وہ فیضیاب ہوتے تھے، ان سے وہ کلام، ان سے ان کے سیر، ان کے اسرار لیتے تھے، اور اس پر وہ جو ہے کاربند ہوتے تھے، اس پر وہ محنت کیا کرتے تھے۔ پتہ چلتا کہ فلاں جگہ کوئی بزرگ ہے تو وہ اتنے کئی سو میل دور سفر کر جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہوتے ہوئے بھی یہاں پر سیر و تفریح بھی، اور اس کے علاوہ جب جنگ کا موقع ہوتا تو جنگ میں بھی آگے جاتے ہیں، دشمن سے بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر جب آپ جو ہے وہ ایک مجوسی سے مقابلہ کر رہے تھے، تلوار سے مقابلہ کر رہے تھے، تو مجوسی کا چونکہ یہ سورج کے ڈھلنے کے وقت اور سورج کے طلوع کے وقت میں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ ایسے ہیں جو سورج پرست ہوتے ہیں، تو وہ سورج کے ڈھلتے وقت عبادت کرتے ہیں، سورج کے طلوع کے وقت عبادت کرتے ہیں، زوال کے وقت عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا۔ طلوع آفتاب کے وقت نماز کو پڑھنے کو مکروہ تحریمی کہا، زوال آفتاب کے وقت نماز کے پڑھنے کو مکروہ تحریمی کہا، غروب آفتاب کے بعد نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی کہا۔ اب اس کی عبادت کا ٹائم ہوا تو اس نے کہا ذرا ٹھہریے، میرا عبادت کا ٹائم ہوا، میں عبادت کر لوں۔ عبداللہ ابن مبارک ٹھہر گئے۔ جب ٹھہر گئے تو اس نے کیا کیا، اپنی جو عبادت شروع کی۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ بہت اچھا یہ اپنی عبادت میں منہمک ہے، اس پہ تلوار کا وار کروں۔ آپ نے تلوار اٹھا کر جیسے ہی وار کرنے لگے تو ایک آواز آئی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ تلوار اٹھی
وہ عبادت میں تھا، اس کو اندازہ ہوا کہ تلوار اٹھی، عبداللہ ابن عمر کو مارنے کے لیے اٹھایا، مگر پیچھے ہٹا دیا۔ جب پیچھے ہٹا دیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ حیرت میں جب عبادت پوری کی اور کہا کہ آپ نے تلوار اٹھا کر پیچھے کیوں ہٹائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آواز اس طرح آئی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ واہ رے واہ، کیا بات ہے کہ یہاں تمہارا رب جو ہے وہ اپنے پیارے کو اپنے دشمن پر بھی حملہ کرنے سے وعدے کی وفا کے لیے روکتا ہے۔ میں تو امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے اوپر بھی مہربانی فرمائے گا، آئیے مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ تو یہ تھا بزرگوں کا طریقہ انداز طریقت کہ وہ اس طرح جو ہے وہ اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے اور مہربانی کے لیے کوشش بھی کیا کرتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے رب سے ان کی امید کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حدیث شریف میں جس طرح آیا کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوں۔ بندہ اپنے رب سے جب اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی کوشش کرتا ہے، تو اس پر مہربانیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آئے۔ یہ آپ کی عادت تھی۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ کوئی مہمان آ جائے تو ہم ٹینشن لے لیتے کہ ہمارے یہاں کا راشن جلدی ختم ہو جائے گا، مگر مہمان کا ہونا گھر میں اللہ کی رحمت کا ہونا ہے۔ مہمان کی آمد ایک باعث برکت ہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی تعظیم کریں، اور مہمان کا پہلا دن جو ہے اس کو بڑا شایانہ شان طریقے سے کھلائے، پھر باقی جو 3 دن ہے اس کو ایک اچھے انداز میں کھلائے، پھر باقی اس کے بعد کے دن بڑے جیسے نارمل گھر میں بنتا ہے ویسے کھلائے، مگر پہلا دن بڑا شایانہ شان انداز میں، اور 3 دن بھی بہت اچھا کھلائے، اس کے بعد نارمل ہونا چاہیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ مہمان آیا اور اس نے جو ہے وہ کھانا شروع کیا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ آپ نے پوچھا، اس نے کہا میں مجوسی ہوں۔ آپ نے کہا اٹھو، میں نے کھانا نہیں کھلاتا، چلے جاؤ۔ اچھا آپ اٹھے، وہ چلا گیا، اللہ کے بارگاہ سے وحی آئی، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے کہ اللہ وہ مہمان ہے، مہمان آیا تھا، تو کہا کہ وہ مہمان تو آیا تھا مگر وہ مجوسی تھا۔ اب وہ مجوسی تھا تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں مجوسی کے ساتھ کھانا کھاؤں، اس کو کھلاؤں، میں نے نہ کھلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا مجھے خبر نہیں ہے؟ وہ مجوسی ہے، وہ مجھے نہیں مانتا، میری عبادت نہیں کرتا، مجھے پوچھتا نہیں ہے، مجھے مانتا ہی نہیں ہے، پھر بھی 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، 70 سال سے مجھ کو کھلا رہا ہوں، تو اب تو کیا جب یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، تلاش کیا، اس کو لے کر آئے، اس کو کھلایا، اور اس کو جب یہ بات بتائی اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے کہ وہ رب جس کی بھی عبادت نہیں کرتا تھا، اس کو مانتا نہیں تھا، پھر بھی اس کی اتنی مہربانی ہے، اور جب میں اس میں مانوں تو کتنی مہربانی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے جو ہے وہ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے وہ کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے ایک اچھی امید رکھیں، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح صوفیاں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سعید اور یحییٰ بن اقسم یہ دونوں آپس کے دوست تھے، ان کو آپس سے بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، بڑے ان کے آپس سے تعلق تھے، اور یہاں تک کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ ابن سعید کا جو ہے فرماتے ہیں کہ یحییٰ کا جب وصال وقت آیا، اور وصال وقت کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن سعید کہتے تھے میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش کبھی خواب میں یحییٰ آئے اور مجھے وہاں کے معاملات بتائیں، وہاں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ مجھے بتائیں۔ اب خواہش تھی، باقی رب کی مرضی، وہ بتائیں نہ بتائیں، وہ خواب میں ظاہر کریں نہیں کریں۔ کہا کہ اس طرح کئی دن گزر گئے، ایک دن دیکھا کہ یحییٰ بن اقسم کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ بن سعید کہتے ہیں خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگے رب نے میری بخشش کر دی۔ میں نے کہا اچھا تمہاری بخشش کر دی، کیا ہوا معاملہ ذرا بتاؤ، کیا وہاں کا سلسلہ کیا ہوا؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یحییٰ تمہارے نیکیاں اور تمہارے گناہ دونوں خلط ملط تھے، تم نے کچھ نیکیاں بھی کی، تم نے کچھ گناہ بھی کیے، اب تمہارے ایسے معاملات ہیں۔ تو کہا کہ میں نے عرض کیا میرے پیارے اللہ بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں، اور تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ تو نے فرمایا کہ تم بوڑھے کو عذاب نہیں دے گا، مجھے تو تیری اس فرمان پر، تیرے محبوب کی اس فرمان پر امید ہے کہ میں بوڑھا ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، مگر میں کچھ بھی ہوں، تیرا بندہ ہوں، بوڑھا ہوں، سخت نہیں ہے، مجھ پر تو مہربانی کرے گا۔ تو اس وقت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میرے رب نے کہا کہ واقعی میں میرے محبوب نے سچ کہا، میں بوڑھے کو عذاب نہیں دوں گا۔ یحییٰ تیرے گناہ اور تیری نیکیاں خلط ملط تھی، مگر میں اپنے محبوب کی بات کے
کی وفائی کر رہا ہوں اور بوڑھے کو عذاب نہیں، تجھے بھی عذاب نہیں، تیری بھی بخشش کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اپنے رب سے ایک امید اچھی ہونی چاہیے، اور اپنے رب سے امید ہو کہ میرا رب مجھ پر مہربانیاں اس کی ہیں اور مہربانی ہمیشہ رہیں گی، اور اس صورت میں جو ہے وہ مہربانی رہیں گی، یہ اپنے رب سے امید ہونی چاہیے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان پر ایک یقین ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور فرمایا کہ داؤد اپنے بندوں کو بول دو کہ میں رب یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے میں لوگوں سے فائدہ چاہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں سے میں فائدہ چاہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے فائدہ حاصل کریں، مجھ سے فائدہ لیں، میں لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے فائدہ لیں۔ تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے امید اچھی رکھے اور اس کے لیے اچھے عمل کی کوشش کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ بندہ اپنا احتساب کرے، اور احتساب کرتے ہوئے بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے فرما برداری کی طرف آئے، اچھی اعمال کی طرف آئے۔ اس کا پہلا درجہ توبہ ہے، اس کے بعد اپنے رب سے اچھی امید رکھ کر شریعت کے مطابق جو آگے بڑھتے چلے جائے۔ چونکہ حضرت شیخ بنان الحمال وہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر کچھ ایسی صفات ہے کہ وہ آ جائیں تو اللہ رب الجلال اس کو صوفیوں کے صفت میں، صوفیوں کے لیول میں شامل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک صفت اس کا یہ ہے کہ کونین سے بے نیاز ہو جانا، کونین سے بے نیاز ہونا، دنیا والا سارے معاملات سے بے نیاز ہو جانا۔ دوسرا اپنے دل پر نگاہ رکھنا، یہ دل کو کنٹرول میں رکھنا، دل پر توجہ رکھنا، دل پر نگاہ رکھنا، دل کی نگہبانی کرنا۔ چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دل کی نگہبانی نہیں کرتا وہی ناکام ہو جاتا ہے، چونکہ یہی دل وہ ہے کہ اسی پر شیطان حملہ کرتا ہے، اور شیطان حملہ کر کر اس کو جو ہے وہ برباد کرتا ہے، اس کو گمراہیت کرتا لاتا ہے۔ تو حضرت شیخ بنان بن حمال اتنے آپ فرماتے ہیں کہ یہ چند صفت بندے کے اندر ہو جائے تو وہ بندہ جو ہے وہ اس پر مہربانی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ کونین سے بے نیاز ہو جائے، دوسرا اپنے دل پر نگاہ رکھے، تیسرا یہ فرمایا کہ امر الہی کی اتباع میں لگ جائے، جو حکم رب نے دیا ماننا ہے، بس جیسا حکم میرے رب نے دیا وہ ماننا ہے، اور رزق پر اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھے کہ رزق مجھے ملنا ہے، رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، رزق کے پیچھے نہیں۔ فرمایا یہ صفات صوفیوں کی صفت ہے، یہ صفتیں جن کے اندر ہوتی ہیں اللہ اس کو صوفیوں کے لیول میں شامل کرتا ہے۔ آج ہمارے یہ ہے کہ ہمارا توکل مضبوط نہیں ہے، رزق کے حوالے سے ہم پریشان، اور یہ ہے جب رب پر توکل مضبوط ہوگا تو یہ کوالٹی بندے کے اندر آ جائے گی۔ دوسرا امر الہی پر بندہ مضبوط رہے، تیسرا یہ ہے کہ بندہ جو ہے دل پر نظر رکھے، اور چوتھا یہ کونین سے بے نیازی ہو جائے۔ تو اس پر یہ ہے کہ مہربانیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صوفیانہ صفت کی کامل صفت اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے، جتنا آسان بتانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان نہیں، اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہ کوشش کریں گے تو یہ کوالٹیز آئیں گی ہمارے اندر۔ جو ہے جب تک کوئی بھی صفت ہو اس کی ہم کوشش کر کر وہ بری عادت کو نہیں نکالے، نہیں نکلتا۔ یہی شیخ بنان بن حمال آپ کو جب کچھ مخالف ہوئے اور حاکم سے آپ کی شکایت کی، اور یہاں تک کہ حاکم نے آپ کو سزا دینے کے لیے آپ کے سامنے شیروں کو چھوڑ دیا، آپ شیروں کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا قرآن فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اب شیر آپ کی طرف آ رہے ہیں، شیخ بنان بن الحمال کے پاس شیر آ رہے ہیں، اور بھوکے شیر، آپ کو معلوم ہے بھوکے شیر کو کوئی انسان کا جب بوٹیاں نظر آئے تو اس کے منہ میں کتنا پانی آتا ہوگا، اور شیخ بنان بن الحمال کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ آپ بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، رب پر یقین کہ وہی حفاظت کرے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہیں۔ یہاں شیر آ رہے ہیں آپ کو کاٹنے، آپ کو کھانے کے لیے، مگر آپ کو یقین اور اپنے رب پر توکل کتنا مضبوط، یہاں تک کہ وہ آئے، آ کر کھایا نہیں بلکہ سونگنے لگ گئے۔ شیخ بنان بن الحمال کو سونگنے لگے، یہاں تک کہ سونگتے سونگتے اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھا وہ حیرت ہوئی، حاکم کو حیرت ہوئی کہ کیا مقام ہے کہ شیر بھی آپ کا احترام کر رہے ہیں، آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت آپ سے پوچھا، بعد میں پوچھا اس وقت آپ کا کیا حال ہو رہا تھا جب شیر آپ کو کھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے؟ تو اب اللہ والوں کی شان کیسی ہے، ان کی سوچ کیسی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کے منہ سے جو جھوٹا نکلا ہے نا، جو اس کا لعاب ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
اب اس کا جو میرے منہ پر وہ سونگتے ہوئے اس کا جو لگا ہے اس کا حکم کیا ہے، میں اس پر غور کر رہا تھا. یعنی ان کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، وہ شریعت کے اس امر الہی پر غور کر رہے ہیں. اور جب بندہ ایسے اس میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ کی جب مدد ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہم دنیا میں بھی مددگار ہوتے ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے مہمان نوازی جنت میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنے رب پر کامل امید رکھنے کی توفیق دیں.